صدر مملکت کے انتخاب کے لیے میدان آج لگے گا۔ حکومت اتحاد کے مشترکہ امیدوار آصف زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے محمود اچکزئی آمنے سامنے۔ سابق صدر کا پلڑا بھاری۔ ایم کیو ایم کا صدارتی انتخاب کے لیے آصف زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کا اتحادی جماعتوں کے ارکان اسمبلی کے اجلاس میں اشاعیہ۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ کہا ایک مرتبہ پھر آصف زرداری کو صدر مملکت منتخب کروائیں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10 بجے طلب۔ پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بغیر کسی وقفے کے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ ممبران جو پنجاب اسمبلی ہے، اب سب سے میں ووٹ مانگنے آیا، اور وہ بھی اپنا والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا۔ اپنے والد کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ویسے ہی آپ کا خیال رکھے گا جیسے وہ میرا خیال رکھے۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان سے اپنے والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں۔ آصف زرداری آپ کا ویسے ہی خیال رکھیں گے جیسے وہ میرا رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال۔ مریم نواز نے کہا بلاول نہ بھی آتے تب بھی نون لیگ آصف زرداری کو ووٹ دیتی۔ وہ صدارتی الیکشن میں ہمارے امیدوار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے جنہیں کارٹونز کہا، وہ جماعت واقعی کارٹون نیٹ ورک چلا کر رکھتی ہے۔ پچھلے 5 سال ایوان صدر سے مسلسل آئین شکنی کی گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ ایجنڈا ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ ایک سیاسی شخصیت آ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے گی۔ شکر ہے قوم کی جان چھوٹے گی۔ پچھلے 5 سال جس طرح اس آئینی عہدے، بہت بڑا، پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، یہاں سے جو پچھلے 5 سال آئین شکنی ہوئی۔ جے یو آئی کا صدارتی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ووٹ کی درخواست پر مولانا نے صاف جواب دے دیا۔ کہا پارٹی کا فیصلہ ہے، صدارتی الیکشن میں کسی امیدوار کو ووٹ نہیں دینا۔ پارٹی فیصلے کا پابند ہوں۔ محمود اچکزئی کو بھی بتا دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کا انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمود اچکزئی نے کہا اسمبلیاں نامکمل ہیں، الیکشن ملتوی کر کے تمام جماعتوں کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے۔ پارلیمانی کمیٹی مسائل کا حل نکال کر تجاویز دے سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مقدمات کے خاتمے کا لاہ عمل بنانے کا مطالبہ۔ مخصوص نشستوں کا حل فوری روکنے کی درخواست مسترد۔ سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں پر آنے والوں کو صدارتی الیکشن میں ووٹ شمار نہ کرنے کی استدعا بھی نامنظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے 13 مارچ کو جواب طلب کر لیا۔ جسٹس چودھری اقبال نے ریمارکس دیے، پہلے فریقین کو نوٹس کرتے ہیں پھر دیکھیں گے، فریقین کا جواب آئے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کی صوبائی اسمبلی کی 3 مخصوص نشستوں کو صدارتی انتخاب میں شمار نہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا جب تک درخواست کا فیصلہ نہ ہو جائے ووٹ نہ گنے جائیں۔ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 3 خواتین اور 1 اقلیتی رکن نے حلف اٹھا لیا۔ سنی اتحاد کونسل کی شدید تنقید۔ عمر ایوب بولے جو حلف لیا گیا وہ غیر آئینی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے روکا تھا۔ بیرسٹر گوہر بولے ایوان میں ہمارے 180 ارکان ہیں، ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود مخصوص نشستوں پر حلف لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 21 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ میری جتنی ملاقات زرداری صاحب سے ہوئی ہے، وہ تو چیس پلیئر، پولیٹیکل چیس پلیئر کے ماسٹر ہیں، اینڈ آئی تھنک واٹ ہی ڈیڈ از ویری اسمارٹ موو انکلوڈنگ ہز سن بلاول صاحب۔ جب دل چاہے گا دھکا دے کے گرا دیں گے، تو وہ تو بڑی اسمارٹ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ حکومت 2 سال سے زیادہ مدت پوری نہیں کر پائے گی، فیصل بارڈا کی سنن نیوز کے پروگرام برعکس نانا مبشر کے ساتھ میں دعویٰ۔ کہا آصف زرداری اس وقت سیاسی شطرنج کے بادشاہ ہیں، جب چاہیں حکومت کو دھکا دے کر گرا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جلد گرفتار ہوتا دیکھ رہا ہوں۔
IMF نے بانی PTI کے خط کا کوڑا جواب دے دیا، سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتے، ہمارا مینڈیٹ معاشی معاملات تک محدود ہے۔ IMF کی نمائندہ ایسٹر پیرس کے مطابق پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد معاشی استحکام ہے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے دوسرے جائزے پر مذاکرات کے منتظر ہیں۔ مینڈیٹ محدود ہونے کے باوجود چاہتے ہیں الیکشن تنازعات کا پرامن حل کیا جائے۔ سابق نگراں وزیر اعظم بھی وزارت ہاؤسنگ کے نادہندہ نکلے۔ انوار الحق کاکڑ 5.5 سال منسٹر انکلیو میں رہے۔ کرائے کے مد میں ان کے ذمے وزارت کے 60 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ وزارت ہاؤسنگ نے ادائیگی کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ کاکڑ ان دنوں بھی منسٹر انکلیو کے بنگلہ نمبر 15 میں رہائش پذیر ہیں۔ مولانا صاحب نے بالکل کہا ہے کہ عید کے بعد ہم ایوان نہیں، ہم سڑکوں پہ ہوں گے، تو وہ ان کا وہ ہے، اگر پھر تو لیڈر جو کہتا ہے ویسے ہی ورکر۔ مولانا فضل الرحمان عید کے بعد سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں، خواہش ہے مولانا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ رہنما JUI نور عالم خان کہتے ہیں ملک اس وقت احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، احتجاج اور عدم استحکام سے دشمن کو فائدہ ہوگا، ہمیں پارلیمان میں آواز اٹھاتے ہوئے الیکشن ٹریبیونل میں جانا چاہیے۔ میرے خیال میں وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ، اور اس میں سب کو شامل کرے، اور اس میں جو PTI کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں، اسپیشلائز سیٹس، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ بانی PTI سیاسی قیدی ہیں، عام معافی دے کر رہا کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا مخصوص نشستیں PTI کا حق ہیں، انہیں ملنی چاہیے۔ گمشدہ افراد کا تعلق چاہے کسی بھی صوبے سے ہو بازیاب کرایا جائے۔ اسپیکر نے علی ظفر کے مطالبے پر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے۔ لیٹس کم ٹوگیدر، ایٹ لیسٹ اکنامک ایک روڈ میپ بنا لیں، ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں، لیٹ دی عوام بھی وٹنس، لائک چارٹر آف ڈیموکریسی میں وٹنس تھی پاکستان کی پوری عوام۔ قومی اسمبلی میں جو ہو رہا ہے اس سے اچھا تاثر نہیں جا رہا، سینیٹر اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت ملک کی ضرورت ہے۔ 2013 میں ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا۔ پیش گوئی تھی ملک G20 میں جا رہا ہے، پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، پاناما کا ڈرامہ کس کی سازش تھی۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، قریبی ذرائع نے تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کسی بھی جماعت کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وفاق میں اہم ترین وزارت ملنے کا امکان۔ وفاق کی طرف سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ 7 لاکھ روپیہ مکمل گھر کا اور 3.5 لاکھ روپیہ جو جزوی گھر تباہ ہوا ہے، اور 5 لاکھ روپیہ جو زخمی ہیں۔ بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفرآباد میں بارش اور برف باری کے متاثرین سے خطاب، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان، کہا مکمل تباہ مکانات کی تعمیر کے لیے 7 لاکھ اور جزوی تباہ ہونے والے مکانات کے لیے 3.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ حکومت بغیر کسی تاخیر کے آپ کی مدد کرے گی، جب تک آپ کے گھر دوبارہ بس نہیں جاتے چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا میں بارش متاثرین کو پیکج دینا اچھی بات، لیکن سیاسی اور نظریاتی اختلاف برقرار رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈاپور کی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے اور ساتھ بیٹھنے کا بھی اعلان، کہا ڈنڈے کے زور پر نہیں، عاجزی کے ساتھ وفاق کے ساتھ بیٹھنے پر تیار ہے۔ صوبے کی معاشی ٹیم وفاق کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ دیکھے گی۔ بجلی کے خالص منافع کے 1510 ارب روپے ہمیں ہر صورت ملنے چاہیے۔ ججز تعیناتیوں کے حوالے سے رولز میں ترامیم پر غور ہو رہا ہے، وقت آ گیا ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کا الگ سیکریٹریٹ ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، بولے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے الیکشن پھر ڈیٹیل ہو سکتے تھے،
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں کہا، اسلام میں خواتین کو تمام حقوق دیے گئے، آئین کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرے کی بیداری کے لیے خواتین کی بیداری ضروری ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے ملک میں مہنگائی کا راج، ایک ہفتے میں 1.1% اضافہ۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں پیاز کی قیمت میں 33.8% اضافہ ہوا، آلو 16% مہنگے ہو گئے، کیلا 7.1%، LPG 4.4% اور انڈوں کی قیمت میں 2.6% اضافہ ہوا۔ مرغی کا گوشت 6.9% مہنگا ہوا۔ ایک ہفتے میں 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 14 کی قیمتوں میں کمی، 23 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔